السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لانچ فلیکس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر خان. اور آج ہم لوگ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کل بھی ہم نے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جب ہم لوگوں نے وہ ایڈیٹنگ پہ ڈالا اور دیکھا تو اس میں ساؤنڈ نہیں تھی. یہ ٹیکنیکل ایشوز آتے رہتے ہیں ہمارے. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ کچھ مطلب نیا لائے ہیں، کچھ ایسا لائے ہیں جس سے آپ کو ہم انٹرٹین کر سکیں، جس سے مطلب آپ لوگوں کو آپ کی زندگیوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. اور یقیناً اسامہ بھی میرے ساتھ ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ لوگوں سے ہیلو ہائی کر لے، تو اس کے بعد ہم لوگ پراپر سٹارٹ لے لیں. جی السلام علیکم، ویلکم ٹو لانچ فلیکس. ایک نئے پوڈ کاسٹ کی ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل پر. تو آج یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ بہت ہی کیجول اور بہت ہی اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ ہم اس میں تھوڑے سے گیمز بھی کھیلیں گے. ایک تو وہ گیم تھا جو ہم پچھلی دفعہ ہم نے کیا تھا الف بے والا، تو ایک تو وہ تھا. اور ایک جو ہے تو میں نے سوچا ہے کہ ہم وہ کریں گے کہ آج الف بے نہیں، آج اے بی سی کا گیم کھیلیں گے، کیونکہ الف بے میں ہم بہت زیادہ پھنس گئے تھے. تو آج میں نے سوچا ہے کہ ہم الف بے والا گیم کھیلیں گے، نہیں اے بی سی والا اے بی سی والا گیم کھیلیں گے. اور ایک بات یہ کہ میں نے آج سوچا ہے کہ میں آپ سے آپ کی تھوڑی سی پوئٹری سنوں گا، کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عامر جو ہے وہ ایک زمانے میں بہت ہی ایک پہنچا ہوا شاعر گزرا ہے. احمد فراز تو عامر کی شاعری بھی آج ہم سنیں گے. میں آپ سے شاعری، وہ اصل میں ایسا تھا کہ اسامہ نے اس دن مجھے ایک ڈائری لا کے دی، وہ میں نے دیکھی، میں نے کہا یار یہ تو میری بڑی پرانی ڈائری ہے. اس میں میں نے صرف شاعری نہیں کی تھی، اس میں میں نے اور بھی چیزیں لکھی تھی. لائک میرے مائنڈ میں بس جو بھی آتا تھا میں لکھتا جاتا تھا. ہاں، سٹارٹ پیج پہ کچھ انگریزی وغیرہ لکھی ہوئی ہے، اور آپ کی تھوڑی سی انٹروڈکشن لکھی ہوئی ہے، اور پہلے پیج کا جو شعر ہے وہ مجھے یاد ہے. اور باقی جو پوئٹری ہے وہ میں نے بہت ٹائم پہلے پڑھی تھی. تو اس میں سے کچھ پبلش بھی ہوئی تھی، کچھ میگزینز وغیرہ میں پبلش بھی ہوئی تھی. ہاں، ایک دو اس میں آپ کی غزل کہتے ہیں یا نظم کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن پبلش ہوئی تھی ایک دو. تو وہ بھی آج سنیں گے، اسپیشلی جو پبلش ہوئی تھی وہ میں آپ سے سنوں گا. ٹھیک ہے، وہ بھی سن لیں گے. اور اس کے بعد میں ایک چیز لے کے آیا ہوں. ہم ایسا کریں گے کہ میرے پاس کچھ پکچرز ہیں. اچھا، میرے پاس کچھ پکچرز ہیں، اور وہ جو پکچرز ہیں نا وہ بنی ایسے ہے کہ اس سے ہمیں کچھ گیس کرنا ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اب آپ کو وہ پکچر دیکھ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے، اور وہ ہے کس چیز کی پکچرز وہ میں نہیں بتاؤں گا. یہ ناظرین میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمیشہ مطلب سرچ میں رہتا ہے کہ میں کیا لے کے آؤں. اور جب میں پروگرام کے لیے بیٹھ جاتا ہوں تو یہ پھر آگے سے مجھے کہتا ہے کہ میں ایک چیز لے کے آیا ہوں. بھئی یہ چیز جو ہے نا یہ آپ مجھے پہلے سے بتایا کرو، یہ مجھے پہلے سے بتایا کرو، کیونکہ اگر پھنس گیا، انسان ہے کبھی کبھی پھنس جاتا ہے، اگر میں پھنس گیا تو آڈینس کہیں گے کہ یار یہ کیا لالا ہے، کہ اس کو یہ سمجھ یار دیکھیں، میں نئی چیز اس لیے لے کے آتا ہوں، اور میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے سرپرائز ہو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ریئیکشن ہو نا وہ ریئل ہو. کیونکہ اگر میں وہ چیز آپ کو پہلے سے دکھا دوں گا نا تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. چلو دیکھتے ہیں. تو سٹارٹ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو میری ڈائری کا جو پہلا شعر ہے وہ یاد ہے، تو میں کہتا ہوں سٹارٹ اسی سے لے لو. ہاں، سٹارٹ اسی سے لے تو لو. ڈائری کا پہلا شعر، اور آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اور آپ مجھے بتائیں گے کہ میں وہ شعر صحیح پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں وہ شعر غلط. اچھا، میری ڈائری کی دونوں طرف ایک ایک شعر لکھا ہوا ہے. ہاں، تو ایک طرف والا آپ سناؤ تو دوسری طرف والا میں سنا دوں گا. چلیں. شعر کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے یار، یہ تو مجھے بھی دکھائی دیا، کیونکہ یہ ڈائری میں کالج میں لکھتا ہوتا تھا نا. کالج میں لکھتا ہوتا تھا تو وہاں پہ کچھ مستورات نے اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ میں نے مٹھایا ہوا ہے، یہ دیکھو. ہاں، تو یہ میں نے مٹھایا ہوا ہے. میں شعر سناتا ہوں، ٹھیک ہے. اوکے، آپ دیکھیں کہ وہ شعر میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ میں غلط. ٹھیک ہے.
تو شعر یہ ہے کہ حوصلہ کیا یہ تو ہر وقت بڑا ہے آکاش. ہاں یہی ہے. حوصلہ کیا یہ تو ہر وقت بڑا ہے آکاش, بات بس اتنی ہے ہمت کو سلامت رکھو. بالکل صحیح تھا نا؟ بالکل یہی ہے. اور اس سے آڈینس کو یہ بھی پتا چل چکا ہوگا کہ میرا جو تخلص تھا وہ آکاش تھا. ہاں, عامر کا تخلص جو تھا وہ آکاش تھا, اور بہت اچھی اور بہت پیاری پیاری غزلیں اور نظمیں اس نے لکھی ہے. اچھا, اس کا آپ کو پتہ ہے میری ہر غزل اور ہر نظم کے پیچھے ایک کہانی ہے. غزلوں کے پیچھے تو یہ کہانی ہے کہ سٹارٹ سے میرا مطلب مائنڈ آرٹسٹک تھا نا, تو میں جب کوئی مووی دیکھتا تھا یا جب کوئی ڈراماز دیکھ رہا ہوتا تھا تو میرے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا تھا کہ میں اس پر کچھ لکھوں. تو آلریڈی وہ ایک کہانی ہوتی تھی, تو اس کہانی کو میں شاعرانہ انداز میں مطلب کنورٹ کر دیتا تھا. تو بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ عاشق تھا, لیکن عاشقی نہیں تھی, یہ ڈرامے بازیاں تھی ساری. مطلب ڈراموں کو دیکھ کیونکہ کچھ شعر پڑھ کے مجھے بھی ایسا لگا کہ یار یہ بندہ جو ہے بہت, جس طرح ابھی جو آپ نے یہ جو شعر کہا ہے, حوصلہ کیا یہ تو ہر وقت بڑھا ہے آکاش, بات بس اتنی ہے ہمت کو سلامت رکھو. یہ میں نے کب لکھا تھا؟ جب میں نے ایک کہتے ایک مائل سٹون اچیو کیا لائف میں, تو پھر میں نے یہ شعر لکھا کہ مطلب جہاں سے میں نے شروعات کی تھی اور کہاں پہ میں آ گیا. لائک ہم جو بہت مطلب پور گھرانے سے تعلق تھا, بہت ہی زیادہ اسٹریسفل ماحول تھا, بہت ہی زیادہ ہم لوگ مطلب ایک تھا کہ ایک 2 کمروں کا گھر یا 1 کمرے کا گھر ہوتا تھا رینٹ پر, اور اس کو بھی ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس ٹائم جو میں نے سٹارٹ لیا تھا اپنے کریئر کا, لائک کریئر کا ایسے کہ میں بچہ تھا, اور سب کو زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے کیونکہ حال ہی میں ہم پشتو بن پہ میرا انٹرویو بھی اسی حوالے سے ہوا تھا کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ لیا تھا اور کہاں پر آپ آ گئے ہو. تو یہ جو تھا یہ انٹرویو میرا ہوا تھا, اور یہ شعر جب میں نے لکھا تو یہ شعر میں نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے لکھا ہے کہ مطلب کہاں سے میں نے سٹارٹ لیا اور پھر پہنچتے پہنچتے کہاں پہنچ گیا, اور اس میں سب سے زیادہ جو مطلب ضروری چیز تھی, ضروری جو بیسک پلر تھا اس کا, وہ ہمت تھی. تو پھر میں نے لکھا کہ حوصلہ کیا یہ تو ہر وقت بڑھا ہے آکاش, بات بس اتنی ہے ہمت کو سلامت رکھو. میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسرا والا شعر جو ہے یہ میں خود ہی سنا دوں جو سٹارٹ پہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ سٹارٹ والے شعر جو ہے یہ کافی ایک موٹیویشنل ہوتے ہیں. یہ میں نے تب لکھا تھا جب فرسٹ ٹائم میں نے ایک میسج ریسیو کیا, اور اس میسج میں اس ٹائم میں MMS ہوتا تھا, اور اس MMS میں مجھے گوگل کا ایک لنک کسی نے بھیجا تھا. لنک تھا کہ پکچر تھی, آئی ڈونٹ نو, اب پکچر تھی, یس پکچر تھی, کسی موبائل سے کھینچی تھی, اور وہ مجھے MMS کی تھی, جس میں گوگل میں انہوں نے میرا نام دیا تھا, اور گوگل میں میری بایوگرافی اور میرے پکچرز آئے تھے. اچھا, تو مطلب اس ٹائم مجھے ایسا لگا کہ, اور اس کے بعد پھر انویٹیشنز جو ریڈیوز سے, ٹیلی ویژن سے, پھر نیوز پیپرز میں انٹرویوز, اور مطلب وہ ایک پیک پوائنٹ جب بندے کا آتا ہے, تو وہ آیا. تو اس ٹائم میں نے یہ لکھا ہے کہ اچھا, تو یہ اس ٹائم سے آپ جو تھے, تو یہ کس ٹائم کی بات ہے یہ, ویسے یہ جو پہلا شعر جو میرے خیال سے یہ میں جب لکھتا تھا تو کالج کے ٹائم سے میں لکھتا تھا, یہ تقریباً 19 سے پہلے 2011 میں میں نے میٹرک کیا تھا, اور 12, 13, 14 اس میں کالج میں تھا, تو یہ اس دوران کی بات ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پھر میں نے ہمت کے بعد پھر جو اچیو ہوا, جو آپ کے شعر کے بعد اچیو ہوا, وہ یہ تھا کہ آکاش تیری ہمت و محنت کی لگن سے, آکاش تیری ہمت و محنت کی لگن سے آغوش میں یوں نجم و قمر تیرے پڑے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ مجھے ہوا اچیو, پھر میں نے یہ آغوش میں یوں نجم و قمر تیرے پڑے کہ مطلب ہمت اور محنت کی لگن کی وجہ سے اتنی زیادہ چیزیں, کیونکہ جب میں نکلتا تھا لوگ میرے ساتھ پکچرز بناتے تھے, آٹوگرافس لیتے, جو میرے سوشل میڈیا پہ ہے وہ پکچرز ساری,
تو پھر اس کے بعد پھر میں نے اس میں تھوڑا سا ایک یہ لکھا ہے کہ اچھا آپ کا مجھے ایک نظم ہے کہ غزل ہے جو بھی ہے واٹس ایور، مجھے ایک یاد آ رہا ہے کچھ اس میں الفاظ جال جال سا تھا. اچھا ہاں بالکل، آکے میری نیندوں میں خیالوں کا بنا جال، اس خواب میں دکھلایا سوالوں کا بنا جال. ہاں 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 میں نکالتا بھی ہوں تاکہ مجھ سے کچھ غلطی نہ ہو جائے. ہاں تو وہ میں سننا چاہوں گا سب سے پہلے کیونکہ وہ میرا فیوریٹ ہے. اوکے تو شاعر فرماتا ہے، ہاں شاعر مغرب فرماتے ہیں جی. اچھا کہ آکے میری نیندوں میں خیالوں کا بنا جال، آکے میری نیندوں میں خیالوں کا بنا جال، اس خواب میں دکھلایا سوالوں کا بنا جال. اس عشق کے دل پر یوں ستم دیکھ نہ کرنا، اس عشق کے دل پر یوں ستم دیکھ نہ کرنا، اس دل پہ بھی ہے تیرے خواہشوں کا بنا جال، نہ چھوڑ سرے راہ ظلم دیکھ نہ کرنا، نہ چھوڑ سرے راہ ظلم دیکھ نہ کرنا، اس دل پہ مگر تیری جفاؤں کا بنا جال. اس بھیڑ میں گلیوں کے بھٹک جاؤں کہیں میں، اس بھیڑ میں گلیوں کے بھٹک جاؤں کہیں میں، کھویا تو دل پہ چھایا امیدوں کا بنا جائے. اچھا کیا بات ہے. تو یہ اصل میں فیوریٹ میرا اس لیے ہے نا کیونکہ اس میں الفاظ کا جو چناؤ ہے نا وہ بہت ہی زبردست طریقے سے کیا گیا ہے. اب میری اس میں بہت مطلب اچھے اچھے شعر اور اچھے اچھے نظمیں ہیں. ٹھیک ہے، جس میں ایک شعر، اچھا شعر بھی میں نے لکھے ہیں چھوٹے چھوٹے. اچھا جی. کیا کہ مہربانی بھی نظر پھیر لی تجھ سے آکاش، اسی ادا کو بھی ہم پیار سمجھ بیٹھے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. یہ تبسم، یہ تکلم ہماری عادت ہے، آپ جسے پیار سمجھ بیٹھے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ چیزیں تھی کچھ جو کہ میں لکھا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اور بھی اس میں سے ایک دو نظمیں سناؤں تو اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کی طرف چلے جائیں گے، کیا کہتے ہیں، گیمز کی طرف. لیکن اس میں کچھ ایسی نظمیں ہیں جو کہ میں نے آج کل، مطلب آج کل کے نہیں، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں سٹارٹ سے آ رہے ہیں تو اس پہ میں نے لکھے ہیں. اچھا جی. تو اس میں چاہتا ہوں کہ ایک آج سنا دوں، ایک جو ہے وہ پھر نیکسٹ پروگرام میں سنا دوں، کیونکہ اتنی زیادہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہر پروگرام میں ہم اس کو ایک سیگمنٹ دے دیں گے اور ایک ایک دو دو غزلیں اس میں سنیں گے ہم لوگ. تو کہتے ہیں کہ کہتا ہوں کہ، اب پتہ نہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہے گا کہ کہتا ہوں کہے گا، ٹھیک ہے، لیکن میں یہی کہہ دوں گا. رخسار تیرے اشکوں سے لدے دامن میں پانی پانی ہے، رخسار تیرے اشکوں سے لدے دامن میں پانی پانی ہے، دھڑکنے صدا دیتی ہے صدا کہ دن کی طرف انگڑائی ہے. کیا جانے کیوں دن بیتے لمحے اس غم کے طوفانوں میں ہے. اپنے ملک کے حالات کو ذہن میں رکھ کے یہ سنیں. جانے کیوں دن بیتے لمحے اس غم کے طوفانوں میں ہے، جانے اس ظلم کا سایہ کب ہم سے اس کی رہائی ہے. انسان کی قدر نہ ہے اس میں، جانے نہ کیا یہ دنیا ہے. انسان کی قدر نہ ہے اس میں، جانے نہ کیا یہ دنیا ہے. اس میں خون پانی سے عرصہ، جانے یہ کیا ہر جائی ہے. ایک خوف سا چھایا ہے سب پہ، سب الگ الگ، سب جدا جدا. ایک خوف سا چھایا ہے سب پہ، سب الگ الگ، سب جدا جدا. نہ اس میں کوئی اپنا ہے، نہ اس میں کوئی بھائی ہے. ایک خواب تک اس کا ٹوٹ گیا جب دھماکے ہوتے تھے، بم دھماکے ہوتے تھے، لوگ مرتے تھے، لوگ شہید ہوتے تھے، گھر اجڑ جاتے تھے. اس کے حوالے سے لکھا ہے
ایک خواب تھا کس کا ٹوٹ گیا, ایک ساتھ تھا جس کا چھوٹ گیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ جب میں لکھ رہا تھا تو یہ جو شعر ہے یہ ایک مطلب ایک شادی ہوئی تھی ایک دن پہلے, اور اگلے ہی دن جو دولہا ہے وہ باہر گیا تھا, بلاسٹ میں جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا. اور اس کے والدین کے بیانات اور اس کی بیوی کے بیانات سن کے یہ شعر میرے مائنڈ میں آیا تھا کہ ایک خواب تھا کس کا ٹوٹ گیا, ایک ساتھ تھا جس کا چھوٹ گیا, جو چاہ تمیلے گل کے تھا آہٹ اس کی نہ پائی ہے. اینڈ میں امید, چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں امید ہے اور اس جو مولا برحق ہے اس پر ہمیں یہ امید ہے, اس سے ہمیں یہ جو کہتے ہیں کہ بھروسہ ہے ہمیں اس میں کہ آکاش اب رحمت برسے گی, اب ظلم نے ٹھوکر کھائی ہے, دھڑکنے صدا دیتی ہے صدا کہ دن کی طرف انگڑائی ہے. واہ واہ جی, زبردست, کیا بات ہے. یہ میرے خیال سے آپ نے موجودہ حالات, پھر پاسٹ میں جا کے, اور پھر آپ نے فیوچر کی طرف اصل میں یہ ایسا تھا کہ یہ حالات کل بھی تھے اور یہ حالات آج بھی ہیں, سیم یہی حالات ہیں. تو صرف میں نے عاشقانہ چیزیں نہیں لکھی ہے, میں نے یہ بھی لکھی ہے کیونکہ شاعر یا جب ہم لوگ کچھ لکھتے ہوتے ہیں تو پورا ایک ماحول بن جاتا ہے. بعض ٹائم پہ میں سوچتا ہوں کہ یار یہ چیزیں میں نے کیسے لکھی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی زیادہ غزلیں, اتنی زیادہ نظم, اتنے زیادہ الفاظ, اتنے زیادہ قافیے, یہ کیسے. لیکن یہ ہوتا ہے ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک ڈیوائن سی چیز ہے نا, ڈیوائن چیز ہے, یہ اترتی ہے, ٹھیک ہے, یہ اترتی ہے. تو وہی میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی جب آپ یہ اینڈ والے اشعار پہ گئے تو آپ تھوڑے سے آنکھیں نم ہو گئی تھی آپ کی, تھوڑے سے ایموشنل ہو گئے تھے, عامر تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا تھا. ایسا ہی ہے کیونکہ آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ وہ جذبات جو ہے وہ دوبارہ سے ابھر آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ گوز بمز ہو جاتے ہیں مجھے جب بھی میں اپنا کچھ لکھا یا کچھ اس طرح کا. اور یہ تو میں بہت عرصے بعد دیکھ رہا ہوں, میں تو بھول بھی گیا تھا کہ میں نے کچھ لکھا تھا. چلے تو اس طرح کرتے ہیں کہ اس جو عامر ایموشنل ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ایموشنز کو تھوڑا نیچے لے کے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ عاشقوں کے نام ایک کر لیتے ہیں, اس کے بعد فن کی طرف. اچھا چلیں عاشقوں کی طرف. چلو یہ عاشقوں کے نام ایک غزل, مطلب جو اپنی محبوبہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ہاں, کون کہتا ہے کہ محبوب میرا گنجا ہے, چاند کے سر پہ کرتے. اچھا, تو یہ ہے کہ دوبارہ سے وہی شاعر فرماتا ہے جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا اور اس کے بعد فرمایا اور ابھی پھر فرمائے گا کہ پھول تو پھول ہے خوشبو بھی تیرے وار کروں, پھول تو پھول ہے خوشبو بھی تیرے وار کروں, تو جو کہہ دے تو اپنی جان پیدار کروں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. پھول تو پھول ہے خوشبو بھی تیرے وار کروں, تو جو کہہ دے تو اپنی جان پیدار کروں. تو تمدن ہے میرا تیری ہی روح پر اپنے, تو تمدن ہے میرا تیری ہی روح پر اپنے, ہر ایک رنج و مصیبت کو مداوار کروں. کیا بات ہے. زخم اپنے جو قدیمی ہے وہ بھی تیرے نام, زخم اپنے جو قدیمی ہے وہ بھی تیرے نام, اپنی جدت کو تیرے نام سے انگار کروں. کیا بات. یہ تقرر جو کیا دھڑکنوں نے تجھ کو میرے, غور فرمائے, یہ تقرر جو کیا دھڑکنوں نے تجھ کو میرے, اب انہیں آپ ہی یادوں سے میں ٹکرار کروں. واہ واہ, ابر یادوں کی برستی رہی ہے ساری شام, ابر یادوں کی برستی رہی ہے ساری شام, اس سر شام میں دیدار انتظار کروں. اور کبھی آکاش کے دل پر بھی ایسی گزری ہے, کبھی آکاش کے دل پر بھی ایسی گزری ہے
کہ تصور میں سہی تیرا ہی دیدار کروں. واہ واہ واہ، کیا اسی کے ساتھ بات ہے، کیا بات ہے، اسی کیا کے بات ساتھ جو ہے شاعرانہ محفل کو ہم لوگ تمام کرتے ہیں. ہاں آپ جی، سب شاعرانہ حاضرین اور محفل کو- ناظرین کو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ ابھی جائیں گے فن کی طرف. تو جناب فن ہاں میں جی. پہلے کیا کریں؟ تو What to do? میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے جو میں یہ کیا کریں، پہلے گیم کھیلیں مجھے تو یا سردی لگ رہی ہے بھائی. پہلے وہ کریں جو پکچرز میں چیزیں لایا ہوں وہ کریں. میں کہتا ہوں کہ پہلے نیا کر لیتے ہیں اس کے بعد پرانا کر چلیں لیتے جی. ہیں. تو کیونکہ اب پہلے مجھے کیوریوسٹی ہو رہی ہے نا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو چلیں لیٹس. تو اسکرین پہ اچھا. آپ کو امیج دکھے گی اور آپ نے جو ہے تو اس میں تو میں دکھ رہا ہوں. وہ گیس کرنا ہے. تو یہ لیجیے جی. اوکے. یہ آ گئی ہے جی. گیس دی کنٹری. میں نے ابھی دیکھا گیس دی کنٹری. اچھا گیس دی کنٹری رائٹ. سو یہ ایک منٹ، یہ لیں پکچر آ گئی ہے، یہ دیکھیں. اچھا ہاں. اچھا بیل اوکے. اور باڈی بلڈر. یہ ہے جناب بیلجیم. ہاں کہ بیل اور جیم بیلجیم. چلے جی. نائس نیکسٹ پکچر. نائس. اوکے سو نیکسٹ پکچر جو ہے وہ ہے گیس دی کنٹری تائیوان. ٹائی اور ون. ٹائی اور ون. تائیوان. بالکل تائیوان. نیکسٹ پکچر. اوکے سو ہے جے پلس انڈا. یوگانڈا تو نہیں ہو سکتا. اگر یو اور انڈا ہوتا پھر یوگانڈا ہوتا. یو اور انڈا اگر ہوتا تو یوگانڈا ہوتا، لیکن جے اور انڈا تو جوگانڈا تو کوئی بھی ملک نہیں ہے اس طرح کا. تو اچھا یوگانڈا. اچھا میں نے کچھ انڈا لگایا ہے. ہاں. انڈا کس چیز میں پڑا ہوا ہے، غور سے دیکھیں. پین میں جاپان. جاپان. پہنچ گئے. یس یس تم نے وہ ہنٹ دے دیا نا. ہاں نا، ہنٹ دے دیا ہنٹ. چلیں جی. اوکے نیکسٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ ایس اور زخمی. ہاں. ایس ایل سک. دیکھتے ہیں عامر یہ گیس کر پاتا ہے کہ نہیں. یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. سک ایس پلس. اس میں کچھ پٹی وٹی تو نہیں آتی. بینڈیج. ایس پلس بیمار بندہ. ایس پلس بیمار بندہ یار. ایس پلس بیمار بندہ یار یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے اس میں مجھے. اچھا میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو بیمار بندہ ہے یہ پین ہے. اسپین. تم مجھے اتنا زبردست وہ دے دیتے ہو. چلے جی نیکسٹ. ایران. آئی اور رن. بات ہے جی. کیا آئی اور رن. ایران بات ہے. نیوز پیپر ہے. نیوز پیپر ہے اور جہاز ہے اور رن وے ہے. ایئرپورٹ ہے. نیوز پیپر اور جہاز. یہ نیوزی لینڈ ہو سکتے. نیوز اور جہاز لینڈنگ کر رہا ہے. کیا بات ہے میں تیز بندہ تیز ہو گیا. میں تیز ہوں. بندہ تیز ہے. میں تیز ہوں. یہ تو لینڈنگ ہو گیا. یہ تو لینڈنگ ہو گیا. اور یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے. اب فٹ لینڈ تو ہو نہیں سکتا. ہاں تو تھائی لینڈ ہی ہو سکتا ہے. لیگ لینڈ بھی نہیں ہو سکتا. اگلی دفعہ تھوڑے سے ٹف لے کے اگلی دفعہ ٹف لے کے آنا. ٹف لے کے آنا. یہ دماغ ہے. تیز ہے تیز. ہاں. درخت وہ اور بھی چابی. نہیں. اچھا درخت اور وہ بھی چابی نہیں ہے. درخت ہے. ٹری
اچھا اچھا میں گیس کروں گا لیکن مطلب یہ پتہ نہیں کہ ٹھیک ہوگا یا نہیں لیکن اگر ٹری سے ہم لوگ TR لے لے اور کی لگا لے تو ٹرکی ہو سکتا ہے یہ لیکن ٹری اور کی ہے تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ صحیح ہے نائس بالکل ٹھیک ہے میرے لیے تالیاں بجائے میرے لیے تالیاں بجائے اچھا اومان او مین میرے مائنڈ میں جیسی میں نے دیکھا او مین آ گیا نائس ختم ہو گئے ختم ہو گئے ہیں جناب یہ دیکھیں میرے لیے تالیاں بجائیں کیا بات ہے یار میرے لیے تالیاں بجائیں تالیاں کیا بات ہے کیا بات کلیپنگ عامر نے بہت اچھا کھیلا یہ گیم اور اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے ABC والا گیم ٹھیک ہے تو ABC والا گیم کھیلیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں اوکے جناب تو جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ میرا دماغ کتنا تیز چلتا ہے اور صرف 2 میں اسامہ نے مجھے جو ہے وہ آپشنز دیے صرف 2 میں ٹھیک ہے باقی جو ہے لیکن وہ بھی تھوڑی سی ٹرکی ایسے تھے کہ میرا دھیان جو تھا وہ انڈے پہ جا رہا تھا اور بیچ میں انڈا جس چیز میں پڑا ہوا تھا تو وہ آپشن تھا تو چلیں نیکسٹ اب سٹارٹ کرتے ہیں ABC والا گیم اور ABC جو ہے تو کرپکی کی طرح میں نے بولے وائٹ ہاں بالکل تو آپ A سے سٹارٹ کریں پھر کنٹینیو کرتے ہیں اچھا ABC والا آج کھیلتے ہیں اچھا آج میں بہت تھک گیا باہر گئے تھے یا گھر پہ ہی تھے کیٹ کے پیچھے بھاگ رہا تھا ڈی ڈاگ بھی تھا ساتھ میں ڈاگ آپ کے پیچھے بھاگ رہا تھا کیا ایگل دیکھا ہے میں نے اور اس کے پیچھے پیچھے میں گیا فارغ آدمی لگتے ہو بہت زیادہ غرور نہیں کیا ہے کبھی حیرت کی بات ہے ویسے انسان ہوں جانور کس نے کہا ہے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہوتا ہے لا حول ولا قوت مسلمان لگتے ہو نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں مسلمان لگتا ہوں ہو شارٹ کٹ پہلی بار دیکھا ہے کوئی ایسا بندہ کیوں راستہ بہت لمبا ہے نا اس لیے صحیح بول رہے ہو بڑی عجیب سی دنیا اور بڑے عجیب سے راستے تیور بھی بہت عجیب لگ رہے ہیں تمہارے اوپر سے یا نیچے سے ویری ویری انٹرسٹنگ وہ کیسے ایکس رے کر کے دیکھنا پڑے گا یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی زندگی ہے ایسے ہی گزرے گی That's amazing. اچھا مزہ ہے نا مزہ ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ابھی جو ہے تو سیگمنٹس ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ پوڈ کاسٹ کو اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں اچھا پوڈ کاسٹ کو اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ لائک کہ پہلے ایسا تھا کہ میری ایک فاؤنڈیشن ہوا کرتی تھی اور چونکہ ظاہری سی بات ہے کہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ فنڈز سے چلتی ہے تو وہ کچھ میرے ہوتے تھے کچھ جو ہے وہ ڈونرز ہوتے تھے تو وہ دے دیتے تھے تو ابھی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے چونکہ ہماری یوٹیوب کے فالوورز تو الحمدللہ وہ بڑھ رہے ہیں بہت تیزی سے جا رہے ہیں آپ لوگوں کا پیار ہمیں بہت زیادہ مل رہا ہے آپ لوگوں کی کمنٹس اور جو آپ لوگ
ویوز ہمیں دیتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا کہ اتنی رات گئے بھی کوئی دیکھ لیتے ہیں, اور ہماری ویڈیو اکثر ہی رات کو اپلوڈ ہوتی ہے 2-3 بجے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسی ہمارا واچ ٹائم بھی بڑھ رہا ہے تو جیسے یہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ارننگ یوٹیوب سے کریں گے تو اس کا زیادہ تر حصہ ہم لوگ چیریٹی میں دیں گے. یہ میرا ایک عہد ہے, کیونکہ دنیا میں جہاں پہ بھی میں دیکھتا ہوں جتنے بھی یوٹیوبرس ہیں دنیا میں تو وہ سب چیریٹی کا کام کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاکستان میں جو یوٹیوبرس ہیں تو ان کو میں نے صرف پیسے اڑاتے ہوئے دیکھا ہے, کبھی کسی کے کام نہیں آیا. تو ہمارا جو بھی ہماری انکم ہوگی وہ انشاءاللہ لوگوں کے کام آئے گی اور ہم اچھائی کے لیے یوز کریں گے انشاءاللہ. جی, عامر کا ایک فاؤنڈیشن ہے, عامر خان فاؤنڈیشن, تو وہ پہلے بھی ہم رن کرتے تھے اور انشاءاللہ اب پھر سے اس کو ایکٹیو کریں گے. ایک فاؤنڈیشن کو میں اور بھی جانتا ہوں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ کولیب بھی کریں گے, وہ بھی بہت اچھے اچھے کام. دیکھو جو اچھا کام کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ہی کریں, جو اچھا کام کرتے وہ کریں. ہم نے تو مطلب ابھی باتوں میں بات آ گئی ہے تو مجھ سے ایک عورت ملی تھی, ایک اسکول میں تھا میں, کیونکہ میں جب سیشنز وغیرہ لیتا تھا تو میں اسکول میں گیا تھا, تو وہاں پہ ایک عورت آئی اور وہ مجھ سے ایسے ملی جیسے مجھے پتہ نہیں کب سے جانتی تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ میں تو نہیں جانتا آپ کو, لائک آپ کون ہیں نا. اس کے ساتھ بیٹی بھی تھی اور اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ آج پڑھ نہیں پاتی. تو میں نے کہا کہ یار میں نے کیا کیا, مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, لیکن میں پہلے ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتا تھا. جب میری یہ فاؤنڈیشن بھی تھی تو اس دوران میں ایک اسکول میں ٹیچنگ بھی کرتا تھا, اور اس نے کہا ہے کہ ایسا تھا کہ میں آفس میں بیٹھی ہوئی تھی اور آپ آئے تو میں رو رہی تھی, اور اس ٹائم ایسا ہوا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ پولیس کانسٹیبل تھے اور وہ ایک بلاسٹ میں شہید ہو گئے تھے. اور اس کے بعد پھر اس کا جو بھی مطلب پیسہ ملا تو وہ میرے دیور نے لے لیا تھا اور مجھے ایسے چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو اسکول سے اٹھانے آئی تھی کہ میں اس کو اٹھا دوں. کہتے کہ اتنے میں آپ آئے اور آپ نے جب دیکھا تو وہاں پہ پرنسپل سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے, تو اس نے آپ کو سٹوری بتائی, اور یقین مانو مجھے یاد بھی نہیں تھا. ابھی مجھے اس وجہ سے یاد ہے کہ وہ چیز دوبارہ سے ہٹ ہو گئی ہے میرے مائنڈ میں, تو اب مجھے یاد آ گئی ہے. تو کہتے کہ پھر آپ نے ایسے کیا کہ آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ اس کی فی کتنی ہے, تو وہ لم سم پورے سال کی جو ہے وہ کہتی ہے کہ انہوں نے بتا دی ہے. تو آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, اس کی میں پورے سال کی پے کرتا ہوں, آپ کر دیں. تو اس کی پوری سال کی فی جو ہے وہ آپ نے کر دی ہے, اور اسی سال کی وجہ سے اس سال میں اتنا کچھ ہو گیا کہ پھر اس کو پڑھائی چھوڑنی نہیں پڑی. لیکن اگر وہ اس وقت پڑھائی چھوڑتی نا تو پھر اس کی پڑھائی سٹاپ ہو جاتی. تو اس ٹائم وہ بڑی تھی کافی, 7, 8, 9 تک آئی تھنک کہ اس کی ایڈمیشن وغیرہ کر رہی تھی. تو مطلب ہم جب کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم اور آرگنائزیشنز کے ساتھ کولیب نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرتے ہیں, سمپل از دیٹ. تو میں ضرور کروں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیریٹی جو ہے یہ ایک ایسا کام ہے جو ایک خلوص دل سے لوگ کرتے ہیں. اگر آپ کے ارادے میں کوئی بھی اگر آپ کے ارادے ڈگمگاتے ہیں یا آپ کے مطلب کہ ڈونیشنز اگر زیادہ آ جائیں اور آپ کے ارادے اوپر نیچے ہو جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت جو ہے اس میں کھوٹ ہے, یا آپ کی نیت جو ہے وہ صاف نہیں ہے, اور آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ خلوص دل سے نہیں کریں. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اس بچی کا فی دے رہا تھا اس وقت, پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں نے وہ دیا تھا اسکول میں, تو جب میں اس کا فی دے رہا تھا تو جو پورے سال کی اماؤنٹ تو ظاہری سی بات ہے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, کہ یا اس وقت ہمارے پاس ہوتے یا نہیں ہوتے. تو اس میں میرے ساتھ مطلب کمی تھی اچھی, مطلب کہ اگر ہم اس کو مطلب جتنی فیس بنتی تھی وہ فاؤنڈیشن میں اتنی رقم نہیں تھی اس وقت, کیونکہ وہ اچانک سے چیز آئی, پلان نہیں تھی. تو جب میں گیا تو میں نے کہا کہ چلو میں پرنسپل سے بات کر لیتا ہوں, پاک جرمن ماڈل اسکول تھا یہاں بلزاق روڈ پہ. تو میں نے کہا میں پرنسپل سے بات کر لیتا ہوں کہ میں پھر اپنی سیلری سے یہ پوری کر دوں گا. لیکن
جب میں گیا وہاں پہ اور میں نے ان کو وہ فی دے دی تو وہ تقریباً 3 times بنتی تھی, 1 time رہتی تھی. اگر 4 حصے کرتی 3 حصے بنتے تھے, 1 حصہ رہتا. تو جب میں نے ان سے یہ بات کی تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ یار تم اگر اتنا کرتے ہو تو یہ 1 حصہ ہماری طرف سے ہو گیا. کیا بات یار آئی واز سو ہیپی. میں نے کہا یہ تو بات ہی ختم ہو گئی. اور ہمیشہ سے اس اسکول میں تقریباً 10 سے 15 بچوں کو سپورٹ کیا تھا ہم نے, جو کہ آج اچھی اچھی پوزیشنز پر ہیں, جو اس وقت پڑھ نہیں سکتے تھے اور آج اپنی فیملیز سنبھال سکتے ہیں, مطلب کہ 10 خاندان سنبھال رہے ہیں. اور اس ٹائم ہم پہ مطلب بہت ساری ایسی سختیاں آئی جس میں ہم لوگ پھر بیچ میں افورڈ نہیں کر پاتے تھے. لائک کبھی ہم بکس افورڈ نہیں کر پاتے تھے, کبھی ہم اسٹیشنری افورڈ نہیں کر پاتے, لائک ہم سب کچھ دیتے تھے بچوں کو. تو وہ اسکول کی طرف سے ہمیں مل جاتا. لائک وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ اتنا کرتے ہوتے, بس یہ ہماری طرف سے. ایون دو کہ جو ہم لوگ فائن اکٹھا کرتے تھے, لائک جو فائن اسکول میں لگتا ہے, تو اس اسکول میں یہ رول بن گیا تھا. پھر پاک جرمن ماڈل اسکول میں یہ رول بن گیا تھا, جس کا میں ظریف حسین صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے بہت اچھا مطلب ہمارا ساتھ دیا تھا کہ جب بھی اس میں فائن اکٹھا ہوتا تھا تو وہ لا کے فائن مجھے دے دیتا تھا. اچھا, مطلب ڈیلی کا جو فائن تھا وہ مجھے دے دیتا تھا. تو یقین مانے اس فائن سے ہم 2 بچوں کو پڑھاتے تھے. کیا بات ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ آپ کسی کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھائیں گے, آپ کسی کے ساتھ مطلب اپنی طرف سے اگر آپ کوئی ایفرٹ ڈالیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ایفرٹ کو ڈبل ٹرپل کر دیتا ہوں. ایگزیکٹلی. تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد ڈالتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس فنڈنگ کم تھی اور آپ کو اسکول کی طرف سے مل رہا تھا, تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن اس میں ڈال رہے تھے نا. ایگزیکٹلی. ہم نے پھر ایک چیز اسٹارٹ کی تھی, بہت انٹرسٹنگ چیز اسٹارٹ کی تھی, کہ پھر ہمیں بھاری ڈونیشنز نہیں آ رہے تھے. لائک 2 ڈونرز تھے میرے, لیکن اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تھا اور دوسرا پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ کہاں پہ گیا تھا, کیونکہ وہ بڑی ڈونیشنز وہ کرتے تھے. ہمیں رمضان میں, عید میں جو پیکیجز ہم لوگ دیتے تھے, میرے سوشل میڈیا پیج پہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں ہوں گے, تو وہ ہم لوگ مطلب وہ کہیں سے بس گم ہو گئے اچانک سے. اور یہاں پہ بچے بھی تھے اور ان کی مطلب پوری جو رسپانسبلٹیز تھی وہ بھی اٹھائی ہوئی تھی. اچھا, مجھے یاد ہے کہ یہ جو راشن کا ہمارا پہلا وہ تھا, تو ہمارے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھا, تو ہم نے نوید طارق کے بھائی سے ہم نے بائک لی تھی, بورو کی تھی, اور اس پہ ہم دونوں گئے تھے مردان. اور مردان میں ہم نے راشن جو ہے وہ ڈیلیور کیا تھا 1-2 فیملیز کو. تو یہ مجھے یاد ہے. اس ٹائم ہمارے پاس گاڑی اور یہ ساری جو سہولتیں تھی. وہ لوگ مجھے اکثر کہتے تھے نا کہ یار تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے, تم اپنا پیٹرول لگاتے ہو, اپنے پیسے لگاتے ہو, یہ کرتے وہ کرتے تھے. ڈائری میں نے پہلا ایک سینٹینس لکھا تھا کہ helping humanity is my work, is my job, is my duty, and getting prayers is my salary. تو یہ میں نے اس میں لکھا تھا کہ ہر بندے کی یہی سوچ ہونی چاہیے نا یار. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں, اور اس ٹائم کچھ حالات بھی مجھ پر ایسے آئے تھے کہ اگر تمہیں یاد ہو مجھے ہیماپٹسس ہوا تھا. ہاں بالکل. اور میں بالکل مطلب ایک مایوس سا بھی ہو گیا تھا کہ بس جسٹ گوئنگ ٹو ڈائی, کیونکہ جو حالات تھے وہ تمہارے سامنے تھے سارے. بالکل. اور مجھے یہ تھا کہ بس اب مطلب میرے سامنے پیسے کی ویلیو ختم ہو گئی تھی, بالکل ختم ہو گئی تھی. اس سے پہلے تھی جب میں شوبز میں صحیح مطلب وہ ان تھا, اور صحیح مجھے ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کہ یار کیا ہے کیا نہیں ہے, بس لائف سٹائل اچھا تھا. لیکن اس کے بعد سے میری سوچ تھوڑی نہیں بلکہ بہت بدل گئی ہے, کہ وہ جتنا بھی آتا تھا وہ میں لگاتا تھا, جتنا بھی آتا تھا وہ میں لوگوں پہ لگاتا تھا. اور یقیناً یہی وجہ ہے, کسی کی دعا لگی ہوگی کہ شاید آج میں زندہ ہوں. بالکل بالکل. چلیں جی, تو اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی ہے, جہاں سے بھی آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہمیں سپورٹ کیجئے. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے. تو میں نہیں پورا دیکھیں گے. اچھا, ویڈیو کو پورا دیکھیں گے, کیونکہ آپ لوگ جلد ہی مجھے ابھی ٹی وی اسکرین پہ بھی دیکھیں گے, تو ایسا نہ ہو کہ پھر میں آپ لوگوں کا نام وہاں پہ نہ لوں. چلیں جی, تو ویڈیو کو پورا دیکھیں, سپورٹ کریں, دعاؤں میں یاد رکھیے, چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ہم اور کیا کیا اس پوڈ کاسٹ میں شامل کریں. آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی ٹاپک ہو
جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں ڈسکس کریں تو آپ وہ بھی ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں, اور انگیج رہیں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ ہم اور بھی بہت ساری چیزیں چینل پہ لے کے آئیں گے, اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے, اور آپ کے دل کے جو بھی ارمان ہوں, جو بھی مرادیں ہوں, جو بھی ضرورتیں ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے. اجازت دیجیے گا ہمیں, مجھے اور عامر کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.